بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان بن حسان بن حذافہ نے اپنے بھتیجے ہرا بن قیس کے جہاں آ کر قیام کیا۔ ہرا ان چاند خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہت قریب رکھتے تھے۔ جو لوگ قرآن مجید کے زیادہ عالم اور قاری ہوتے، عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہی کو زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی تھی، اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے۔ اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ عمر رسیدہ ہوں یا نوجوان۔ جان نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت نزدیکی حاصل ہے، میرے لیے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے دو۔ ہرا بن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لیے بھی اجازت مانگوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، چنانچہ انہوں نے جان کے لیے بھی اجازت مانگی اور عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ مجلس میں جب وہ پہنچے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم، نہ تو تم ہمیں مال ہی دیتے ہو اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ ہرا بن قیس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا ہے، معافی اختیار کر اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجیے۔ اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم کہ جب ہرا نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے درگزر اختیار کریں۔ جہاں کچھ ایسا ہی کہا، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکا، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہو، جب کہ وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلائیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا، اور معاذ بن معاذ عنبری نے اس حدیث کو یوں روایت کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خبیب نے، انہوں نے حفصہ سے سنا، اور انہوں نے ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا پھر کوئی اور ہی عذاب دردناک لے آ۔ تو اس پر آیت، حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے کیا وجہ ہے کہ اللہ ان پر عذاب ہی سرے سے نہ لائے؟ درحقیقت وہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں۔ آخری آیت تک۔ مسلمانوں کے باہمی فتنہ اور جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے پوچھا، تمہیں معلوم بھی ہے فتنہ کیا چیز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جنگ کرتے تھے اور ان میں ٹھہر جانا ہی فتنہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ
تمہاری ملک و سلطنت کی خاطر جنگ کی طرح نہیں تھی۔ جب یہ آیت اتری کہ اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمانوں پر سخت گزرا، کیونکہ اس آیت میں ان پر یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ اس لیے اس کے بعد تخفیف کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے، سو اب اگر تم میں صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں کمی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا، مجھے بھی اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر میں اس لیے بھیجا تھا کہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیجا اور انہیں سورۃ برات کے احکام کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یوم نحر ہی میں سورۃ برات کا اعلان کیا اور اس کا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگے ہو کر طواف کرے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے 9 ہجری میں انہیں بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا، جنہیں لوگوں میں آپ نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرے۔ حمید نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم نحر بڑے حج کا دن ہے۔ ہم حذافہ بن جمانہ کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے کہا، یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری ان میں سے اب صرف 3 شخص باقی ہیں، اسی طرح منافقوں میں سے بھی اب 4 شخص باقی ہیں۔ اتنے میں ایک دیہاتی کہنے لگا، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتائیے کہ ان کا کیا حشر ہوگا جو ہمارے گھروں میں چھید کر کے اچھی چیزیں چرا کر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فاسق بدکار ہیں، ہاں ان منافقوں میں 4 کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا ہے، اور ایک تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کی ٹھنڈ کا بھی اسے پتہ نہیں چلتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔